रईस हुक्मरान शाह अकबर के ज़माने यानी 1474 से 1520 ईस्वी के दरमियान में बाबा अयूब तैमूरी एक दरवेश मीर शमसुद्दीन इराकी के मुरीद बनकर पहाड़ी दर्रों से होते हुए चित्राल पहुँचे। चित्राल की मकामी रिवायात के मुताबिक बाबा अयूब हुर्रात के आखिरी तैमूरी हुक्मरान सुल्तान हुसैन बयाकरा का पोता शहजादा मिर्ज़ा अयूब था। 1506 ईस्वी में हुर्रात की तैमूरी हुकूमत तुर्कमानों के हाथों तबाह हो चुकी थी। सुल्तान हुसैन मिर्ज़ा हुर्रात में तैमूरी सल्तनत का आखिरी हुक्मरान था। ये शाही ख़ानदान तुर्कमानों के हाथों तबाह होने के बाद मुल्क से फ़रार हुए थे या जला वतन होकर इधर उधर मुंतशिर हुए। रिवायात के मुताबिक इस शाही ख़ानदान का एक शहज़ादा मिर्ज़ा अयूब जो एक दरवेश मीर शमसुद्दीन मोहम्मद इराकी के मुरीद बनकर चित्राल आए और मुर्शिद के हुक्म पर यहाँ रह गए। रिवायात मशहूर है कि दरवेश मीर शमसुद्दीन इराकी कुछ दरवेशों के साथ मिर्ज़ा अयूब को चित्राल छोड़कर खुद के ही चले गए और इनको हिदायत की कि जब तक मैं वापस ना आऊँ मेरा इंतज़ार करना। ये कहकर दरवेश चला गया और कुछ अरसा गुजरने के बाद वापस आकर देखा तो उसके साथी वहाँ से चले गए थे, लेकिन मिर्ज़ा अयूब अपने वादे पर कायम रहकर उसका इंतज़ार कर रहा था। दरवेश मीर शमसुद्दीन इराकी मिर्ज़ा अयूब की वफादारी देखकर ये दुआ दी कि इस मुल्क के बादशाहत तुमको और तुम्हारी औलाद को बख्श दी गई। तारीख़ कश्मीर के मुताबिक मीर शमसुद्दीन इराकी नूरबख्शी फ़िरक़े के मुबल्लिग़ थे, जिनको हुर्रात के हुक्मरान सुल्तान हुसैन बयाकरा ने 1474 ईस्वी में सफ़ीर के तौर पर कश्मीर भेजा और 1526 ईस्वी तक सफ़ीर के तौर पर काम करता रहा। उन्होंने कश्मीर और फिर बल्तिस्तान में नूरबख्शी फ़िरक़े की तबलीग की और इराक़ी शिया अक़ाइद और नूरबख्शिया अक़ाइद की कश्मीर में खूब तरवीज की। बाज़ी मुअर्रिख़ीन ये भी कहते हैं कि नूरबख्शी शुरू में इस्माइलियों से वाबस्ता थे और बाद में जाफरियों के करीब आए। बहरहाल उन्होंने कश्मीर और बल्तिस्तान में बहुत सारे हिंदू अपने अक़ीदे में लाए। तकरीबन 24,000 हिंदू मुसलमान हुए। इसे बल्तिस्तान में अक़ीदे की तबलीग में बहुत बड़ी कामयाबी हुई और तबलीग का काम करते हुए बाबा अयूब के साथ चित्राल पहुंचा और नामालूम वजूहात की बिना पर बाबा अयूब को चित्राल छोड़कर शमसुद्दीन दरवेश वापस चला गया और कश्मीर पहुंचने पर 1526 ईस्वी में आपको मिर्ज़ा हैदर काशगर ने शहीद किया तो आपको श्रीनगर में दफन किया गया, मगर लाश को बेहुरमती से बचाने के लिए आपकी मय्यत को चाडोरा मुंतकिल किया गया। चाडोरा में आज भी आपका आस्थाना मौजूद है। मीर शमसुद्दीन इराकी बाबा अयूब के साथ चित्राल आने की तारीख़ी शवाहिद मौजूद नहीं और इन रिवायात को तारीख़ी माखज़ की मदद से अभी तक साबित नहीं किया जा सका। ताहम रिवायात में मौजूद दोनों नाम तारीख़ी है और उनका आपस में ताल्लुक़ भी बनता है। इन रिवायात में मुश्किल सिर्फ बाबा अयूब को सुल्तान हुसैन बयाकरा की औलाद साबित करना है, क्योंकि मुअर्रिख़ीन के मुताबिक बाबा अयूब कौन था, कहाँ से आया था, कोई दुरुस्त तारीख़ी शवाहिद मौजूद नहीं है। लेकिन एक जर्मन तारीख़दान हिंस वाइबर के मुताबिक फरीदुन हुसैन मिर्ज़ा का मिर्ज़ा अयूब नाम का एक बेटा था और उनके डेटाबेस में भी ये नाम मौजूद है। इन रिवायात के मुताबिक अगर बाबा अयूब हुर्रात के आखिरी तैमूरी हुक्मरान सुल्तान हुसैन बयाकरा का पोता शहजादा मिर्ज़ा अयूब था तो वो चित्राल क्यों आया था और एक शहजादे की हैसियत से इन पहाड़ी तंग वादियों में इकामत क्यों इख्तियार की। ये एक ऐसा सवाल है कि इसका जवाब आज तक न मिल सका। तारीख़ रियासत नगर के मुताबिक शाह कमाल खान 1660 ईस्वी से 1720 तक रियासत नगर का हुक्मरान था। उस दौर के एक मारूफ मुबल्लिग अबू हसन हुसैनी अस्फ़हानी के पास अपने ख़ानदान का हसबनामा तहरीरी सूरत में महफूज था, जिसके मुताबिक शाह जुल्फ़िकार, बाबा अयूब और उबुल शाह 3 भाई थे जो नस्लन हुसैनी अस्फ़हानी थे। ये तीनों भाई अस्फ़हान से काबुल आए और कुछ मुद्दत बाद एक दूसरे से जुदा हो गए। इनमें से एक ने हिंदुस्तान के पहाड़ी इलाकों का रुख किया। वहाँ के बासी इनको संगीन अली के नाम से जानते हैं, जबकि खुद संगीन अली के कौम इस शख्स को बाबा अयूब समरकंदी के नाम से याद करते हैं। ये नस्लन समरकंदी नहीं बल्कि अस्फ़हानी था।
تاریخ چترال کے مطابق شاہ اکبر رئیس اس شہزادے کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کی، جس کے بطن سے 2 بیٹے ماہتاق اور شاہنو پیدا ہوئے، اور بابا ایوب کو اپر چترال کے گوہکیر، لون، کشت، چروں کے مقامات بطور جاگیر عطا کیے۔ بابا ایوب ایک خدا ترس درویش اور نیک شخص تھا اور عوام میں جلد مقبولیت حاصل کر لی۔ مرزا ایوب کو درویشی کی وجہ سے بابا ایوب کہتے تھے۔ اس نے اپنی باقی زندگی یاد الہی میں گزار کر اس جہان فانی سے رخصت ہوئے۔ ان کی زیارت گوہکیر کے مقام پر آج بھی موجود ہے۔ نئی تاریخ چترال کے مطابق بابا ایوب کے اولاد میں ماہتاق کا بیٹا خوشحال تھا اور خوشحال کا بیٹا سنگین علی اول تھا، اور شاہنو کی اولاد میں شاہنوے خاندان وجود میں آیا، اور ماہتاق کے اولاد میں سنگین علی اول بہت مشہور ہوئے، جس نے رئیس حکمران شاہ ناصر رئیس کے دربار میں رسائی حاصل کی اور اپنے عقل و دانش و تجربہ کاری سے مشیر اور پھر رئیس فوج کا سپہ سالار بن گیا۔ شاہ ناصر رئیس نے سنگین علی اول کی بہادری اور عقل مندی کو دیکھ کر اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کر کے اسے اپنا داماد بنایا۔ سنگین علی اول شاہ ناصر رئیس کا بانجا بھی تھا۔ 1356 عیسوی خان رئیس کے دور اقتدار میں ولی گلگت نے پنیال کا جو علاقہ اپنی بیٹی کے جہیز میں خان رئیس کے بیٹے کو دیا تھا، 1550 عیسوی میں گلگت کے ایک حکمران مرزا خان نے پنیال پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا، تو شاہ ناصر رئیس نے کثیر لشکر گلگت روانہ کیا اور سنگین علی اول اس لشکر کا سپہ سالار تھا۔ اس نے پنیال پر حملہ کر کے قبضہ کرنے کے بعد گلگت پر بھی حملہ کر دیا، تو گلگت کا راجہ مرزا خان حملے کی تاب نہ لا کر بلتستان کی طرف فرار ہو گیا۔ سنگین علی اول کے گلگت پر حملے کے کچھ عرصے بعد جنوبی چترال میں کیلاش کے مشہور و طاقتور حکمران راجہ وائی کا انتقال ہو گیا، تو اس کے جانشین تخت کے لیے آپس میں لڑ پڑے، جس کی وجہ سے کیلاش حکمرانوں کی طاقت کمزور ہوتی گئی۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر شاہ ناصر رئیس کیلاش گاؤں پر حملے کے لیے سنگین علی اول کے لشکر کا ایک حصہ چترال بلا کر جنوبی چترال پر حملہ کر دیا۔ کیلاش حکمرانوں نے کئی دن تک مقابلہ کیا، مگر رئیسوں کی اسلامی لشکر کے منظم حملے کی تاب نہ لا کر شکست فاش ہوئے۔ رئیسوں نے اویون، بمبورت، دروش، کلکٹک، ششکو پر قبضہ کر لیا۔ اسی طرح پورے چترال میں آخری کیلاش حکمران کا خاتمہ ہو گیا۔ جب گلگت میں سنگین علی اول کا لشکر چترال آنے کی خبر مرزا خان تک پہنچی، تو مرزا خان یہ خبر سنتے ہی بلتستان کی مدد سے گلگت پر حملہ کر کے سنگین علی اول کو شکست دے کر اپنی تخت پر دوبارہ قبضہ کر دی۔ نئی تاریخ چترال کے مطابق شاہ ناصر رئیس کی بیٹی سے سنگین علی اول کے 2 بیٹے شاہ محمد رضا اور شاہ محمد بیگ پیدا ہوئے، اور سنگین کی دوسری بیوی سے رام اور دست محمد پیدا ہوئے۔ محمد رضا اور محمد بیگ باپ کی طرح لائق اور ان کی زندگی میں ہی امور سلطنت میں بڑا نام پیدا کیے۔ 1585 عیسوی میں سنگین علی اول کا انتقال ہوا۔ سنگین علی اول نے اپنی حیات ہی میں امور سلطنت کے انتظامات محمد رضا کو اور جنگی مہمات کا کام محمد بیگ کو سپرد کیا تھا۔ 1574 عیسوی میں جب شاہ ناصر رئیس کا انتقال ہوا تو اس کا چھوٹا بیٹا تخت کا حقدار تھا، لیکن شاہ محمود رئیس نے اسے قتل کر کے یا برطرف کر کے خود تخت پر قبضہ کر لیا، تو محمد بیگ اور محمد رضا نے شاہ محمد رئیس کی سخت مخالفت کی، جس کی وجہ سے رئیس سرداروں نے محمد بیگ اور محمد رضا کو سلطنت کے فرائض سے برطرف کر دیا، تو محمد بیگ اور محمد رضا چترال سے ملک ہو چلے گئے۔ محمد رضا سنگلان دور میں رہنے لگا اور محمد بیگ ملک ہو کے زائنی نغور میں قیام کیا۔ زائنی گاؤں کا نام ہے نغور، چترالی زبان کھوار میں قلعے کو کہتے ہیں۔ زائنی نغور یعنی یہ قلعہ محمد بیگ کی بیوی کو بطور جہیز ملا تھا۔ محترم شاہ خوشوقت، خوش احمد، طارق اللہ اور نعمت اللہ محمد بیگ کے بیٹے تھے۔ لوک روایات کے مطابق جب محمد بیگ کی اولاد نے دیکھا کہ محمد رضا کی اولاد جائیداد کی لالچ میں ان کے خاتمے کے لیے خفیہ سازشیں کر رہے ہیں، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے ان سب کو مارنے کا فیصلہ کر لیا۔
کچھ عرصے بعد منصوبہ بندی کے تحت اپنے چچا محمد رضا کو ان کے 2 بیٹوں سمیت ملکوں کے سنگلان دور میں قتل کر دیا اور تیسرے بیٹے کو ریشون اور چوتھے کو یارفون کے مقام پر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ محمد رضا کا آخری بیٹا چترال کے یوسی لوٹکو میں تھا، ان حالات سے باخبر ہو کر بدخشان کی طرف فرار ہو گیا۔ محمد بیگ کی اولاد نے جب چچا اور چچا زاد بھائیوں کا قتل عام کر رہے تھے، اسی دوران محمد بیگ بھی کسی کے ہاتھوں مارا گیا تو محمد بیگ کے اولاد نے اپنے بڑے بھائی محترم شاہ کو اپنے خاندان کا سردار تسلیم کر لیا اور چترال پر قبضہ کرنے کے لیے رئیسے حکمرانوں کے خلاف بغاوت کیا اور رئیسے حکمرانوں کے وفادار سرداروں کا قتل عام شروع کر دیا۔ سب سے پہلے اطالع گرگ علی کو قراق کے مقام میں قتل کر کے اس کے بیٹے حاتم بیگ کے ساتھ محترم شاہ نے اپنی بہن کی شادی کر کے اس کو اپنے ساتھ ملا لیا اور کشم کے ایک قبیلے کے سردار پرواز کو، درز کے خوجہ قوم کے سردار اور تورکھو میں خوشیق قوم کے سردار لاچن بیگ کو دشمنے قبیلے کے ایک جنگجو سردار فرحات کے ذریعے ختم کر دیا۔ لاچن بیگ اس وقت رئیسے حکمرانوں کی طرف سے ملکوں کا گورنر تھا۔ اسی طرح ریشون اور برنس کے بیگالے اور دوسرے سرداروں کو ختم کرتے ہوئے چترال پہنچے۔ چترال میں شاہ ناصر رئیس کا بیٹا شاہ محمود تخت نشین تھا۔ اس نے حالات کا جائزہ لیا تو اس کو یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ محترم شاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ محترم شاہ اپر چترال پر قبضہ کر کے ایک بڑی فوج کے ساتھ لوئر چترال کی طرف بڑھ رہا تھا۔ چنانچہ شاہ محمود رئیس اپنے خاندان کے ساتھ بدخشان کی طرف فرار ہو گیا۔ محمد بیگ کی اولاد فتح و نصرت کے ساتھ چترال میں داخل ہوئے۔ محترم شاہ کو کٹور کا لقب کس نے دیا اور اس کے حکومت میں کب کیا ہوا، یہ ہم آپ کو ہسٹری آف چترال کے اگلے ایپیسوڈ میں تفصیل سے بتائیں گے۔